غامدی صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو ابھی برما کے مسلمانوں پر ایک آفت ٹوٹی ہے اور ایک اسی دوران میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ بھی پچھلے ہفتے میکسیکو میں زلزلہ آیا، ایک اسکول میں بہت سارے بچے فوت ہو گئے اس حادثے کے نتیجے میں. تو وہ کیسا خدا ہے جو رحیم اور کریم ہے، یہ اس طرح کی چیزیں وہ کیوں ہونے دیتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ؟ ایک یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے موت رکھی ہے اور تکلیف بھی رکھی، یعنی بیماریاں آتی، مرض لاحق ہو جاتے، ایسے ہی موت ہے. اگر آپ غور کریں تو ہر شہر میں یعنی سینکڑوں کی تعداد میں روز لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں، چونکہ وہ شہر میں پھیل جاتی ہے موت. ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ اکٹھی ہو جائے، تو اس لیے ہم متنبع نہیں ہوتے. اگر آپ لاہور مثال کے طور پر ہمارا شہر ہے، وہاں پر بھی اگر دیکھیں تو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ قبرستانوں میں پہنچ رہے ہوتے ہیں مختلف علاقوں سے جہاں جہاں موت واقع ہو رہی ہے. تو تکلیف اور موت، یہ سوال یہ ہونا چاہیے، یہ رکھی گئی ہے. کیوں رکھی گئی ہے؟ اس لیے رکھی گئی ہے کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اس میں امتحان لیا جا رہا ہے، اس میں انسان کو ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے. یہ عارضی دنیا ہے، اس میں کسی کو دے کر امتحان لیا جا رہا ہے، کسی سے کچھ چھین کر امتحان کیا جا رہا ہے. اور بہرحال چونکہ یہ عارضی دنیا ہے تو اس سے انسان کو رخصت بھی ہونا ہے. انسان موت کو بھول جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے موت کی یاد دہانی کے لیے یہ مواقع بھی اس دنیا میں رکھ دیے ہیں کہ کبھی کبھی وہ مرگ انبوہ بن جاتی ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ لاہور میں سینکڑوں اموات روز ہو رہی ہیں، یہ شکاگو میں بھی ہو رہی ہوں گی اور شہروں میں بھی ہو رہی ہوں گی، ہم متوجہ نہیں ہوتے. 15 اموات ایک جگہ ہو جاتی ہیں تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں، خبر بن جاتی ہے. واقعہ ایک ہی ہوا ہے، وہ بکھیر دیا گیا تھا تو انسان بھولا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں یہ گنجائش رکھی ہے کہ یہاں کبھی زلزلہ آئے گا، کبھی طوفان آئے گا، تاکہ انسان موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے. اور یہ جو وہ بھولا ہوا ہے کہ ایک دن اس کو دنیا سے رخصت ہونا ہے تو اس کو یاد آ جائے. قرآن مجید کہتا ہے یہ ذکرہ ہے، یاد دہانی ہے. اس مقصد کے لیے زلزلے بھی آتے ہیں، طوفان بھی آتے ہیں اور بہت سی چیزیں بھی آتی ہیں. یہ ایک پہلو. دوسرا یہ ہے کہ انسان کو ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے، تو انسان اپنے ارادے اور اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے، وہ بھی اسی امتحان کا نتیجہ ہے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو ارادہ اور اختیار نہ دے تو امتحان کیا، اور اگر استعمال کی آزادی نہ دے، جیسے ہی وہ کرنے لگے فوراً روک دے تو امتحان کیا. تو امتحان کی غرض سے ارادہ اور اختیار بھی دیا گیا ہے اور عمل کرنے کی آزادی بھی دی گئی ہے. اس کے نتیجے میں انسان اپنے ارادے اور اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے، جیسے وہاں پہ کر رہا ہے. یعنی وہ مثال ایک دوسری مثال ہے، وہاں انسان اپنے ارادے اور اختیار کو غلط استعمال کر کے ایک مظلوم اقلیت کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے. زلزلہ جب آیا ہے تو اس میں خدا کے اس قانون کا ظہور ہوا ہے کہ اس نے وہ موت جو بکھری ہوئی ہوتی ہے اس کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا. یعنی بچے بھی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں روز، بڑے بھی ہو رہے ہیں، بوڑھے بھی ہو رہے ہیں، لیکن وہ بکھر کے ہو رہے ہیں. ہر خاندان کے لیے وہ موت تذکیر یا یاد دہانی کا ذریعہ بنتی ہے، لیکن جب وہ سب لوگوں کے لیے بنانی ہوتی ہے تو اس کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے. تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو انسان جہاں غلطی کر رہا ہے وہاں انسان کو بتانا چاہیے، اور جہاں قدرت کے یہ معاملات ہیں وہاں بھی انسان کو یہ بتانا چاہیے کہ اس کو کم کرنے کی تدبیریں اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھی ہوئی ہیں، وہ ان کو استعمال کرے. تاہم یہ تدبیریں ایک حد تک کام کرتی ہیں، جو گنجائش خدا نے رکھی ہے اس کے سامنے سب بے بس ہو جاتے ہیں.